قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے نہیں، یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ جب یہ دنیا بنی اور دنیا آباد ہوئی تب سے یہ قربانی کا معمول چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے حابیل اور قابیل، یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں نے قربانیاں کی۔ حابیل نے ایک مینڈا اللہ کے حضور پیش کیا اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ صدقہ اللہ کے ہاں پیش کیا، تو حابیل کا مینڈا اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ اس وقت جو قربانی کی قبولیت تھی وہ یوں تھی کہ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جایا کرتی تھی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے پہلے تک مشہور ہے۔ تو ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے قربانی لی جائے، اللہ کے حضور جانور ذبح کرنے کی نیت سے لیا جائے، اس میں اخلاص ہو تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس کا گوشت بھی ہم کھائیں گے، اس سے فائدے بھی ہم اٹھائیں گے۔ یہاں پر کچھ کفار مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے۔ اعتراض کیا کرتے تھے؟ اعتراض یوں کرتے تھے کہ پہلی امتوں میں آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور وہ آگ جانور کو کھا جایا کرتی تھی، اس وجہ سے آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات اگر آپ کہتے ہیں تو پھر تو آپ ان پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے رہے، بلکہ آپ تو ان کو قتل کرنے تک گئے، آپ تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے، آپ میرے اوپر ایمان اس وجہ سے نہیں لا رہے، یہ غلط ہے، یہ آپ کے ہیلا جوئی ہے، آپ کی ایمان طلبی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ ہیلا جوئی کر رہے ہیں۔ بہرحال جو قربانی کی عبادت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ قربانی جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے، اس پر بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں اور اس میں بہت زیادہ وعید بھی ہے۔ وعید یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کی فضیلت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے سوال کیے کہ یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے عوض آپ کو ایک نیکی ملے گی، اور اسی طرح اون کے بارے میں بتایا کہ اون کے بھی ایک ایک بال کے عوض آپ کو نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے ہاں کسی جان کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل ان دنوں میں نہیں۔ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ، کھروں اور بالوں کے ہاں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ اللہ سے آپ کو قبولیت کی سند لے کر دیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں جب آپ کی قربانی ذبح ہوتی ہو تو آپ وہاں موجود رہا کرو، اس لیے کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیتے۔ تو بھائی قربانی کا عمل بہت محبوب عمل ہے، آپ احباب کو یہ مسائل یاد بھی ہوں گے، لیکن ایک دفعہ ہم مل بیٹھ کر دوبارہ سے اس کو یاد کر لیں تاکہ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق ہم اللہ کے حضور پیش کریں اور ہماری یہ نیکی ہمارے کام آ سکے۔ کچھ مسائل اب خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے
اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی کے 3 ایام میں 10، 11 اور 12، ان 3 ایام میں آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس مال ہے، ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے مثلا رہائشی مکان کے علاوہ آپ کے پاس مکان ہو، خواہ وہ تجارت کے لیے ہو خواہ وہ تجارت کے علاوہ ہو، اسی طرح آپ کے پاس ایک ذاتی سواری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سواری ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نابالغ بچے پر قربانی نہیں، مسافر پر قربانی نہیں، تو جو مقیم ہے مقیم پر قربانی ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ شام کا سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد قربانی کرنا یہ درست نہیں۔ قربانی کرنے کا افضل وقت دن کو قربانی کی جائے، اور اگر رات کو بھی قربانی کی جائے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو کسی اور سے بھی قربانی کا جانور کروا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کسائی کے ساتھ خود بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی چھری کسائی بھی پکڑتا ہے اور جس کی قربانی ہے وہ بھی پکڑتا ہے، تو دونوں جانور کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کو تکبیر پڑھنی چاہیے، کسائی کو بھی اور جس کی قربانی ہے اس کو بھی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اگر ذبح کرنے کا یہ انداز ہو کہ دونوں نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے تکبیر نہ پڑھی تو قربانی درست نہ ہوگی، اس لیے دونوں کا تکبیر کا کہنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ زبان سے بھی کر لیں تو ہو جاتی ہے، لیکن دل سے نیت کرنا ضروری ہے، دل کی نیت معتبر ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو، اولاد مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو یا غریب ہو یا صاحب حیثیت نہ ہو، تو قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ کوئی اور مل گیا تو اس کو میں شریک کر لوں گا، تو اگر کوئی بات نہیں مل جائے تو اس کو شریک کر لیں گے تو آپ کی قربانی درست ہے، شریک کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور یہ نیت کر لی کہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، تو بعد میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ پہلے آپ نے نیت کی ہے کسی کو شریک نہیں کروں گا، اس وجہ سے اب دوبارہ سے آپ اپنی نیت تبدیل کریں گے تو یہ نیت تبدیل کرنا معتبر ہے، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اگر یہ غریب ہیں تو پھر پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور اگر یہ مالدار ہیں تو پھر کسی دوسرے کو شریک کر لے گا، اس وجہ سے کہ غریب پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے بذات خود اپنے اوپر واجب کی، اور امیر پر تو تھی، وہ کر لے گا، کسی اور کو شریک کرے تو شریک کر سکتا ہے، اور اگر مالدار ہے تو کسی اور کو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر یہ بھی نہیں ہے، مالدار کو اجازت ہے، غریب کو اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص نے قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد وہ جانور گم ہو گیا، گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا۔ اب یہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ خریدنے والا امیر ہے یا غریب ہے، صاحب حیثیت رکھتا ہے یا صاحب حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر غریب ہیں تو پھر دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا، اور اگر امیر ہے صاحب استطاعت ہے پھر دونوں میں سے ایک کو ذبح کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے بذات خود اپنے اوپر واجب کی، پھر دوسرا بھی قربانی کا جانور اس نے لیا، وہ بھی اس نے اپنے اوپر واجب کی۔ تو امیر پر چونکہ واجب تھی تو اس نے اپنا واجب ادا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے پہلا لیا وہ گم ہو گیا، پھر لیا
اور پہلے والا بھی مل گیا تو دونوں میں سے ایک کرے گا۔ تو غریب پر واجب نہیں تھی، اس نے پہلے لیا، گم ہو گیا، پھر ایک اور لے لیا تو پہلا بھی مل گیا اور یہ بھی، یہ دونوں کے دونوں جانور غریب کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ غریب نے اپنے اوپر بذات خود یہ واجب کیے ہیں، جبکہ امیر کے اوپر ایک قربانی واجب تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر دے۔ جی بڑی قربانی ہے، اور قربانی کے جانور میں کئی شرکا ہیں۔ یہاں پر جو تقسیم ہے گوشت، وہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ وزن کرنے کے بغیر تقسیم کیا جائے یہ درست نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو، گائے اور بھینس 2 سال کی ہو، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہو، تو تب قربانی کرنا درست ہے۔ اس سے کم ہو تو جائز نہیں ہے۔ ہاں دمبا اور بھیڑ اگر سال سے کم بھی ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی جائے، یا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی کرنا درست نہیں۔ گائے اور بھینس اس کے 2 تھن، بکری کا 1 تھن خشک ہو گیا ہو، یا پیدائشی طور پر یہ تھن ہے ہی نہیں، تو تب بھی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور 3 پاؤں سے چلتا ہے، 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، وہ 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر وہ زمین پر لگاتا ہے، سہارا لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی کی جائے گی۔ جب ہم قربانی کے جانور کو اس کے ذبح خانے میں لے جاتے ہیں، وہاں پر اگر اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا اس پہ کوئی اور نقص پیدا ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ معتبر نہیں ہوگا، اس وقت قربانی کرنا درست ہوگی۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اکثر ہوں، کم گرے ہوں، تب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا درست ہے قربانی کے لیے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو، دانت نہ نکلے ہوں ابھی تک، بکرا ذبح کرنا ہے، بکری ذبح کرنی ہے، 1 سال کے ہیں، ابھی تک دانت نہیں نکلے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہ 1 سال کا ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی کرنا درست ہے، البتہ یہ ہے کہ اس خارش کی بیماری کی وجہ سے اگر وہ بے حد کمزور ہو گیا ہو، اس وقت خارش زدہ جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو، اور اگر مالدار ہے تو مالدار کے چاہیے کہ اس جانور کے بدلے میں ایک جانور اور خریدے تو اس کو اللہ کے حضور قربان کرے، اور اگر غریب بندہ ہے تو اس کے ہاں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو تو وہ اسی جانور کو ذبح کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے گوشت میں بہتر تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور 1 حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ اگر وہ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو سارا گوشت بھی اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت، مسجد کی مرمت، یا امام مؤذن کی تنخواہ، یا مدرسے یا خادم یا کسی دفاعی ادارے کی مرمت کے لیے نہیں دی جا سکتی، اور قربانی کی کھال کسائی کو اس کی اجرت میں دے دی جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، البتہ قربانی کا گوشت کسی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ غابن جانور کی قربانی صحیح ہے، البتہ اگر بچہ زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کافی تیز کر لینی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔
بلکہ افضل ہے، کیونکہ دوسرے جانوروں کے بنسبت اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے حضور قربانی ایک جانور پیش کروں گا، تو اس کا وہ کام ہو گیا، تو اب اس پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ایک جانور اللہ کے حضور قربان کرے۔ ہاں یہ ہے، قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت یہ خود نہیں کھا سکتا، یہ سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کی ساری آمدن یا کچھ مال حرام کا ہو تو اس کو اپنی قربانی میں شریک نہ کیا جائے۔ اگر اس کو شریک کر لیا گیا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کی جائے، تو ضروری ہے کہ قربانی کی جائے۔ ہاں یہ ہے، جس نے وصیت کی تھی اس کے قربانی کے جانور سے گوشت ہم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ تو قربانی کے مسائل ہمیں سمجھ کر قربانی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، کہ وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائل سمجھ کر قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے والا بنائے۔